نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دوسری بڑی عید کے قریب پہنچا دیا۔ آج سے 2 دن کے بعد ساری دنیا میں یہ دوسری بڑی عید منائی جائے گی۔ کروڑوں اور اربوں مسلمان قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج جیسی مبارک عبادت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ قربانی کریں اور جو لوگ حج کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس میں ہم سب کا حصہ لگائے۔ قربانی کے موقع پر بعض مرتبہ ہم لوگوں سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے قربانی کے مسائل کا بھی علم ہو اور قربانی کے حوالے سے شریعت نے جو ہدایات دی ہیں ان کا بھی علم ہو۔ قربانی کا جو پیغام ہے، جو سبق ہے، وہ گزشتہ جمعے کو عرض کیا گیا تھا کہ ایک لائن میں یوں سمجھ لیں کہ یہ قربانی اصل میں اللہ کے حکم کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کے گردن پر چھری چلائی تھی۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اولاد انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی دنیا میں کسی سے نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جنہوں نے یہ رشتے بنائے، جنہوں نے انسانوں کو بنایا، جو انسان کی فطرت سے واقف ہیں، انہوں نے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اچھا خاصا شریف آدمی ہیں، پوری زندگی ایمانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ گزاری، اولاد جوان ہوئی، اب اولاد کے سپورٹ میں یا اولاد کو سیٹ کرنے کے لیے اس نے بہت سے ایسے فیصلے لے لیے جس نے اس کی پوری زندگی کی امانت داری پہ نشان کھڑا کر دیا۔ تو اولاد ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خاطر اگر اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے تو ایک مسلمان کو جھجکنا نہیں چاہیے۔ یہ قربانی کا سبق ہے۔ قربانی کی فضیلت سے ہم سب واقف ہیں کہ قربانی کتنی بڑی عبادت ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے 3 دنوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ قربانی ہے۔ اور حضور رحمت للعالمین جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ فرما رہے ہیں غصے میں کہ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی قربانی نہ کرے، یعنی جس پر قربانی واجب ہو، تو وہ میری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا یہ عمل کہ آپ نے بعض موقعوں پر یا کسی ایک موقع پر اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں حضور نے
صرف اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے، اور ان 100 میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ یہاں دن میں قصائی حضرات 20-25 جانور گرا لیں تو تھک جاتے ہیں، پھر ان سے کہا جائے کہ یہ کام کر دو، بوٹی بنا دو، قیمہ بنا دو، تو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ اونٹ ذبح کرنا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس سے حضور کے جذبے کا اور حضور کو قربانی کتنی پسند تھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف واجب قربانی کر لی جائے، باقی زیادہ نفلی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی مدد کر دیں، کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو حضور کا یہ عمل ہمیں بتلا رہا ہے کہ قربانی میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ کو کسی کی مدد کرنا ہے، سال کے 363 دن پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ 3 دن صرف قربانی ہوگی، اور جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اتنی قربانی ہوگی۔ آپ بتائیے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے، حضور کو صحابہ سے کتنی زیادہ محبت تھی، اور صحابہ کو حضور سے کتنی محبت تھی، اور صحابہ کی اکثریت غریب تھی، بہت کم لوگ تھے جو بہت مالدار تھے، اکثریت غریب تھی۔ تو حضور اپنی طرف سے ایک واجب قربانی کرتے، باقی 99 جانوروں کی قیمت صحابہ میں تقسیم کر دیتے کہ ان کی غربت دور ہو جائے۔ اس سچویشن میں وہاں بھی غریب موجود تھے، لیکن اللہ کے آخری پیغمبر نے 100 اونٹ قربان کیے، اور پوری زندگی آپ کا دروازہ غریبوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی میں کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، واجب سے آگے بڑھ کر جتنی زیادہ سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا جو حکم ہے وہ واجب کا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قربانی سنت ہے، جبکہ یہ حکم کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ہاں اس طور پر کہ نبی کا طریقہ ہے تو سنت عربی میں طریقے کو کہتے ہیں، لیکن جو ایک حکم لگتا ہے، فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے، تو قربانی واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر مرد و عورت پر، جو مسلمان ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مرد اور عورت دونوں پر قربانی واجب ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات قربانی کرا لیتے ہیں لیکن عورتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو آپ جو بھی لڑکی اگر بالغ ہو گئی ہے اور اس کے پاس اپنی ملکیت میں اتنا سامان ہے کہ وہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں جس مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اور سامان جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہو، ضرورت سے زیادہ، اگر کسی کے پاس ان 3 دنوں میں ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں ان کو مثلاً مہر میں آپ نے کوئی سامان دیا، اکثر لوگ سونے کا سکہ دے دیتے ہیں یا کچھ زیورات بنا دیتے ہیں یا پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ ان کے پاس موجود ہے، تو جو مہر میں جو چیز دی جا رہی ہے عورتیں اس کی مالک ہوتی ہیں۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ تو گولڈ کی شکل میں رکھا ہے، قربانی کرنے کے لیے نقدی چاہیے، تو حضور آپ کو چاہے یہ سونا بیچنا پڑے، پورا سونا یا سونے کا کچھ حصہ کیش لانے کے لیے وہ لانا پڑے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر اتنی رقم موجود ہے اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ہاں اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور شوہر نے آپ کی طرف سے قربانی کرا دی تو ہو جائے گی، لیکن الگ، شوہر کی حصہ الگ، عورت کا حصہ الگ، لیکن اصل میں یہ صاحب نصاب عورتوں پر واجب ہے۔ قربانی مقیم پر ہے، مسافر پر نہیں ہے۔ مسافر سے مراد وہ نہیں ہے جو بھی سفر پر جا رہا ہو۔ مسافر شریعت کا ایک ٹرم ہے کہ اگر کوئی مسلمان 15 دن یا 15 دن سے کم کا سفر کر رہا ہے اور
ایک شریعت نے ایک فاصلہ رکھا ہے کہ 57 میل 58 میل جو بھی ہے، اتنا وہ اتنی دور جا رہا ہے اور 15 یا 15 سے کم دن کا سفر ہے، تو پھر وہ مسافر کہلائے گا۔ اس کو فرض کی 4 رکعت 2 رکعت پڑھنی ہوں گی، اور بھی اس کو بہت ساری چھوٹ ملتی ہے، روزے میں چھوٹ ملتی ہے، دیگر چیزوں میں چھوٹ ملتی ہے، تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے نوازا ہے تو کرنا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہوگی۔ جو مسافر نہیں ہے اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں جن جانوروں پر پابندی ہے، ایک بات سمجھ لیجئے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے عام حالات میں، لیکن ہم نے 47 کے بعد اس ملک کا جو قانون بنا ہے اس سے ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ کیا کیا ہے کہ ہم اس قانون پر عمل کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں یہ فیسلٹیز دی جائیں گی۔ اس لیے اگر قانون میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے اور ہم اس قانون کے ماننے کا وعدہ کر چکے ہیں تو شرعاً بھی ہمارے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ پھر ہم اس قانون کو فالو کریں۔ بھائی قربانی کرنے کے لیے بھینس موجود ہے، پڑوا موجود ہے، بکرا موجود ہے، اور بھی جانور ہیں، تو جن جانوروں کی قربانی شرعاً ممنوع ہے، پھر ان جانوروں کی قربانی کرنا یا کسی ایسی جگہ حصہ لینا سستے کے چکر میں جہاں معلوم ہو کہ ان جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ حکومت کی نگاہ میں آتا ہے اور اس پر کارروائی ہوتی ہے اور وہ چیز مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنتی ہے، تو اس کے مجرم سب لوگ ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہاں سے 600 کلومیٹر دور 2000 میں قربانی ہو رہی ہے، 2500 میں قربانی ہو رہی ہے۔ اب آج کی مارکیٹ ہم سب کے سامنے ہے، ہمیں معلوم ہے مارکیٹ ویلیو کیا ہے، جانور کتنے کا مل رہا ہے۔ اگر کہیں 1500 اور 2000 میں قربانی ہو رہی ہے تو یہ بات سمجھ، یعنی کامن سینس کہتا ہے کہ پھر وہ کس کی قربانی ہو رہی ہوگی۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اس علاقے میں بھلے نرمی ہو، لیکن اگر حکومت کا قانون ہے اور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس سے بچنا چاہیے، ان جانوروں کی قربانی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر یہ قربانی سال میں ایک بار آتی ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، ہم سال میں کتنے پیسے یوں ہی اپنے شوق میں خرچہ کر دیتے ہیں، تو 1000-1500 روپے بچانے کے لیے ہم اتنی دور قربانی کر رہے ہیں۔ ہمیں ٹھیک ہے، اطمینان ہے کہ کرنے والا صحیح قربانی کر رہا ہوگا، لیکن ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیسے جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو بہت صاف صاف بتلا رہا ہوں، قربانی کے نام پر اس وقت جتنا کرپشن ہو رہا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قربانی گویا کہ ایک کاروبار کا حصہ بن گیا ہے۔ شہر کے علاوہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں کے اشتہار آتے ہیں کہ وہاں سستی قربانیاں ہو رہی ہیں، کبھی اللہ توفیق دیں تو قربانی کے دنوں میں جا کر دیکھیے کہ کس طرح کا جانور قربان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی عید کی بات ہے، ہمارے یہاں مدرسے میں جانور آئے اور جن سے منگوایا، شہر سے باہر کہیں سے منگوایا، وہ خود بھی دیندار ہیں، نمازی ہیں، ان کو مسائل معلوم ہیں۔ ان سے کہا کہ آپ دیکھیے، ہمیں آپ 1000-2000 مہنگا دیں گے چلے گا، لیکن جانور ہمیں اچھا چاہیے، دیکھنے میں لگے بڑا جانور۔ انہوں نے وعدہ کیا، جانور بھیج دیے۔ اب صبح قربانی ہونی ہے، رات کو عشاء کے بعد نماز سے فارغ ہو کر ہم لوگ گئے جانور دیکھنے کے لیے، تو اسی وقت ان کو فون کیا کہ آپ آئیے اور اپنے سارے جانور لے کر جائیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب اندازہ لگائیے کیسے جانور بھیجے ہوں گے انہوں نے۔ ارے دیکھنے میں تو لگے کہ ہاں قربانی کر رہے ہیں کسی اچھے جانور کی، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ وہ 2 سال کا ہو گیا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم آپ پر شک نہیں کر رہے، لیکن دیکھنے میں نظر تو آئے 2 سال کا، سستے کے چکر میں کمزور سا، عجیب سا، دیکھنے میں نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ اگر ہم عام دنوں میں گھروں میں جو گوشت کھاتے ہیں اور ایسے جانور کو قربان کر کے اس کا گوشت ہمیں دیا جائے تو ہم کہیں گے نہیں، کسی اچھے جانور کا گوشت دو۔ اور اللہ کی راہ میں سال میں ایک بار قربانی کر رہے ہیں اور سستے کے چکر میں اپنا ثواب کم کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ
ایک ہوتا ہے شریعت کا مزاج۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر جانور 2 سال کا ہے اور اس کے اندر یہ کمیاں نہیں پائی جا رہی ہیں تو قربانی ہو جائے گی، بھلے آپ اپنے شہر میں کرائیں، اپنا 1000 کلومیٹر دور کرائیں، لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت چاہتی یہ ہے کہ قربانی شوق سے کی جائے، مسلمان شوق کے ساتھ قربانی کریں۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے وہ 100 اونٹ قربان کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ قربانی کتنا مبارک عمل ہے اور قربانی کتنے شوق سے ہونی چاہیے۔ قربانی اچھے سے اچھی کرائیے، مہنگا ضروری نہیں ہے لیکن اچھا جانور لے کر آئیے۔ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ اچھا جانور لاتے بھی ہیں تو کمپٹیشن کی نیت سے لاتے ہیں کہ 4 لوگ محلے میں دیکھیں گے تو بلا وجہ ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور ثواب بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو نیت، سارا معاملہ دل کا ہے۔ نیت ہو کہ ہمارا اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اللہ کو ہم پر پیار آئے۔ اتنا مبارک عمل کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے رہے ہیں، قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دے رہے ہیں۔ اتنا مبارک عمل، اور قربانی کرتے ہوئے ہم سوچیں یار پیسہ بچ جائے، یہاں 500 روپے کم ہے یہاں حصہ لے لیں، یہاں 1000 کم ہے یہاں حصہ لے لیں۔ مثلاً مسئلے کے اعتبار سے قربانی ہو جائے گی، لیکن شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے کہ قربانی میں آپ اپنا دل چھوٹا کریں۔ تو قربانی کے جانوروں میں بھیڑ، بکری، بھینس، اونٹ، یہ چیزیں، اونٹ بھی شاید اب منع کر رکھا ہے اونٹ کی قربانی کو، تو جن چیزوں کو منع کر رکھا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ اب جانوروں کی عمر کیا ہو؟ دیکھیں، قربانی کے جانوروں میں بھیڑ، بکری یہ 1 سال کی ہونی چاہیے، اور بھینس 2 سال، اونٹ 5 سال، یہ عمر ہے۔ البتہ وہ بھیڑ اور دمبا، بکری یا بھینس نہیں، وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، گرچہ دیکھنے میں وہ لگتا ہو 1 سال کا، لیکن یقینی عمر اس کی معلوم نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ آپ مارکیٹ میں لینے کے لیے گئے، بھیڑ یا دمبا کوئی لینا ہے آپ کو، اور دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے، تو آپ بہت زیادہ کھود کرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ اور آدھار کارڈ دکھاؤ، یہ سب چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے، اطمینان ہے کہ ہاں یہ 1 سال کا ہے۔ بھیڑ اور دمبے میں، بکری میں یہ تحقیق کر لیں، عام طور پہ دانت وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں، اسے چیک کر لیں۔ ویسے مارکیٹ میں آج کل تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، ورنہ اس کی تو پورا بزنس ہی ختم ہو جائے گا۔ آخر میں جب قربانی کا وقت قریب آ جاتا ہے اور لگتا ہے کہ اب شاید جانور نہ بک پائے، تو کبھی کبھی پہنا بھی دیتے ہیں کہ وہ 1 سال کا نہیں ہے اور 1 سال کا کہہ کے بیچ دیا۔ لیکن عام طور پر آج کل مارکیٹ میں جو جانور ہوں گے اس میں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ انہیں بہت سارے جانور بیچنے ہیں، ایک میں پکڑ لیے گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی الرٹ رہنا چاہیے کیونکہ مارکیٹ میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ قربانی میں بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ میں ایک جانور میں ایک ہی مسلمان کی قربانی ہوگی۔ بہت سے مارکیٹ میں نئے مسئلے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بکرے میں 1 سے زیادہ لوگوں کا حصہ لے سکتے ہیں؟ میں نے فلاں سے سنا ہے کہ وہ نیت کر لیں ہو جائے گی قربانی۔ تو بھائی پتہ نہیں آپ نے کس سے سنا تھا، آپ میں سے بھی کسی نے سن رکھا ہو تو یہ مسئلہ غلط ہے۔ بکرے میں ایک ہی آدمی کی قربانی ہوگی۔ بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ ایک جانور میں پوری گھر کی نیت کر لیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں جگہ لکھا ہے۔ تو آپ کے لیے عرض ہے کہ نہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس کو اپنی اپنی قربانی کرنی پڑے گی۔ اونٹ، بھینس وغیرہ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور بکرے وغیرہ میں 1 آدمی کی قربانی ہوگی۔ قربانی کے دن میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا بھی مسئلہ کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، 3 ہیں کہ 4 ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے۔ قربانی کے جو اصل دن ہیں وہ 3 ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب یعنی مغرب کے بعد اگر کسی نے قربانی کی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اس پر بہت ساری روایتیں ہیں۔ دیکھیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے شروع میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد کسی کے گھر میں بھی قربانی کا گوشت نہ رہے. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم کر دیا گیا. اب آپ پورے سال قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں، حالانکہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے کہ قربانی کا گوشت اتنے دنوں تک رکھا جائے. اب اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، حضور کا یہ کہنا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے، جب گوشت رکھنے کو منع کر رہے ہیں تو چوتھے دن قربانی کی اجازت کہاں سے ہوگی بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے جمعہ کے مصلیان میں بھی بعض لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ قربانی 3 دن ہے کہ 4 دن ہے. اگر قربانی 3 دن سے زیادہ ہوتی تو حضور کا یہ کہنا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھا جائے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. اور اس پر بہت ساری روایات ہیں جن کو ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ اب تو وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے، یہ تو حکم اٹھا لیا گیا، اب تو آپ جتنے دن چاہیں اتنے دن گوشت رکھ سکتے ہیں، تو بھائی گوشت آپ پورے سال رکھ سکتے ہیں، قربانی کیا پورے سال کر سکتے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی 3 دن سے زیادہ نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ اب کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت بدلے گی، نہ چوتھا دن آئے گا. تو قربانی 3 ہی دن ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایام تشریق ہیں وہی قربانی کے دن ہیں. ایام تشریق سمجھ گئے؟ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کی 9 تاریخ یعنی 10 تاریخ پڑ رہی ہے پیر کے دن، تو 9 تاریخ پڑ رہی ہے اتوار کو. 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی بدھ کو 12 ہے تو جمعرات کو 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب کو پڑھنا ہے. تو یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، یعنی تکبیر تشریق کے دن. یہ کئے دن ہو گئے؟ 1 دن پہلے، 1 دن بعد، تو 5 دن ہو گئے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے دن ایام تشریق کے دن ہیں. تو اگر اس کو مان لیا جائے تو قربانی کے دن 4 نہیں 5 ہو گئے، پھر تو آپ کو 9 کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے آپ اس حدیث سے جو مطلب نکالنا چاہتے ہیں اس پر عمل ممکن نہیں ہے. قربانی کا وقت سب کو معلوم ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور 12 تاریخ کی مغرب تک رہتا ہے. آپ دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں قربانی کرنا افضل ہے اور پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے. اب یہ بتلا دیا کہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قربانی پہلے ہی دن ہو جائے. اب سب لوگ اگر پہلے دن قربانی کریں گے تو پتہ چلا قصائیوں کی شارٹیج ہو گئی، قصائی نہیں مل رہے ہیں. اب اس میں کیا ہونے لگا، بعض موقعوں پر شکایت آئی. ابھی 1-2 دن پہلے کسی نے بتلایا کہ غیر مسلم قصائیوں سے بھی قربانی کرا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، مسلمان کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے. اگر غیر مسلم نے جانور ذبح کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی. اور بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، خود اپنے ہاتھ سے، جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. لیکن یہ بکرے میں تو ہو سکتا ہے، بڑے میں تو 7 حصے ہیں، 7 ہاتھ تو لگ نہیں سکتے، یا 7 مرتبہ تو ذبح کریں گے نہیں، ایک ہی بار کریں گے. اور عام طور پر لوگ بڑے کی قربانی میں حصہ لے لیتے ہیں مدرسوں وغیرہ میں. لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر خود سے نہیں کر رہے ہیں تو مسلمان قصائی دیکھیں. قصائی کو بات کرنے سے پہلے بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم قصائی، بھائی عام دنوں میں جس جانور کو ذبح کرنے کے 500 روپے مل رہے ہیں، بقرعید کے موقع پر 1500 مل رہے ہیں. تو یہ تو ایک بزنس ہے. ہر قصائی چاہے گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جانور مل جائیں. بہت سے اپنی آئیڈینٹی چینج کر کے مارکیٹ میں آتے ہیں. تو جس شہر میں ہیں وہاں تو بیوقوف نہیں بنا سکتے، لیکن بہت ساری جگہوں پر بیوقوف بناتے بھی ہیں. جس طرح بہت سے مانگنے والے اپنی آئیڈینٹی چینج کر کے مارکیٹ میں ٹہل رہے ہیں، غیر مسلم ہیں اور مسلمانوں کے نام سے
مانگ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پولیس نے ایک آدمی کو اریسٹ کیا جو ٹوپی کرتا پہن کر بھڑکاؤ ویڈیو بناتا تھا، اور جب پولیس نے اریسٹ کیا پتہ چلا یہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے۔ تو اس وجہ سے قصائیوں سے معاملات طے کرتے وقت اس کا خیال رکھنا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح عقیقے کی نیت سے اگر قربانی میں مثلاً 6 حصے ہو رہے ہیں قربانی کے، ایک باقی ہے، عقیقہ کرنا تھا، اس نیت سے حصہ لے لیا تو قربانی ہو جائے گی۔ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہیں رکھ سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لے کے چل سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، یا کان ہیں لیکن کان کا 1/3 کٹا ہوا ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر 1/3 سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن جڑ سے نہیں اکھڑی تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کی دم اگر 1/3 سے کم کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے زیادہ کٹی ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس وغیرہ کا اگر ایک تھن خراب اور باقی 3 ٹھیک ہوں تو قربانی جائز ہے، اور اگر ایک سے زیادہ تھن خراب ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بکری وغیرہ کا اگر تھن خراب ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور اگر اندھا ہو، کانا ہو، یا ایک آنکھ یا 1/3 یا اس سے زیادہ روشنی نہ ہو اس کی آنکھ میں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس سے کم اگر ہے تکلیف تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ گوشت کا حکم، گوشت کا افضل حکم یہ ہے کہ 3 حصے لگائے جائیں، ایک حصہ خود رکھا جائے، ایک حصہ غریبوں میں بھیجا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں بھیجا جائے۔ لیکن اگر کسی کی فیملی بڑی ہے اور گوشت کم پڑ رہا ہے اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے وہ گوشت رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ نہ سوچیں کہ ہمارا گوشت اگلی بقرعید تک چل جائے، اتنا اسٹاک کر کے رکھ لیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بقرعید آ رہی ہے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ ڈی فریزر خریدنے میں لگ گئے، ڈی فریزر ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں 2 مہینے کا گوشت اسٹاک کر کے رکھنا ہے۔ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت گنہگار ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ جس جاجموں میں، ہم اپنی بات کریں کہ ہم اشرف آباد میں رہ رہے ہیں، ہمارے اطراف میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہیں ہفتے میں 1 دن بھی نصیب نہیں ہوتا ہے گوشت کھانا۔ اور حالانکہ یہ وقت نہیں یہ سب ذکر کرنے کا، کانپور میں جتنے مدرسے ہیں، دینی مدرسے، جہاں بیچارے بچے آ کر دین کا، قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ ذرا جا کر معلوم کیجئے مدرسے کے ذمہ داران سے کہ آپ کے مدرسے میں ہفتے میں کئے دن گوشت بنتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہم 2 3 مہینے اسٹاک کر کے رکھتے ہیں یہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ عام طور پر مدرسوں میں ہفتے میں 1 دن، 1 مرتبہ، یعنی صبح شام کا جوڑ لیں تو 14 ٹائم بنتے ہیں کھانے کے، میکسیمم 2 ٹائم گوشت بنتا ہے۔ ہمارے یہاں پچھلے سال سے 3 ٹائم بننے لگا ہے، ورنہ دال ہی کھاتے ہیں بچے۔ تو یہ جو گوشت ہم اسٹاک کر کے رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن بہرحال ایسی سچویشن میں جب آپ کے اطراف میں لوگوں کے پاس گوشت کھانے کو نہ ہو اور ایسے میں ہم بھر بھر کے گوشت رکھیں تو یہ ایک اخلاق سے گری ہوئی حرکت لگتی ہے۔ قربانی کے جانور میں کئی حضرات شریک ہوں تو گوشت تقسیم کرنا ہو تو گوشت برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے، وزن کر کے، تول کر کے تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے گوشت تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کی کھال یہ اپنے استعمال میں لانا، ڈائریکٹ اگر کھال آپ اپنے استعمال میں لا رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن آپ کھال کو بیچ کر اس کی قیمت اپنے استعمال میں لائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ قیمت ہر دینی کام میں نہیں لگائی جا سکتی، مسجد میں بھی نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ وہ غریب کی ملکیت ہے۔ جہاں ایسے صاحب استطاعت لوگ نہ ہوں، مستحق ہوں، وہاں کھال کو دینا یا اس کی قیمت دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں مدرسے اس کے مستحق ہیں تو مدرسوں میں دینا سب سے اچھا آپشن ہوتا ہے۔
تو یہ قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل تھے. عیدین کی نماز کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ عید کے دن اس کی تفصیلات بتائی جائے گی. قربانی میں ایک بات کا ہمارے نوجوان خاص طور پر یہ دھیان رکھیں کہ کسی بھی عبادت میں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں بنیادی چیز نیت ہے. اور ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے، جو بیس ہے وہ نیت ہے. آپ دنیا میں کتنا بھی اچھا کام کر رہے ہیں، کتنا بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، یا اللہ کے لیے اگر وہ کام نہیں کیا جا رہا ہے، تو دنیا میں 4 لوگ تعریف کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی 10 کروڑ روپے 50 کروڑ روپے بھی خرچہ کر رہا ہے اس نیت سے کہ ہم بہت عالیشان مسجد بنا دیں گے تو پورے شہر میں ہماری مسجد کا چرچا ہوگا، اس کا ایک پیسہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. اور اگر کوئی غریب اخلاص کے ساتھ مسجد کے گلک میں 1 روپے بھی ڈال رہا ہے اس نیت سے کہ ہمارا پیسہ قبول ہو جائے، تو اللہ کے نزدیک اس 1 روپے کی ویلیو اس 50 کروڑ سے زیادہ ہوگی. کیوں؟ سارا معاملہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو قربانی میں بھی نیت بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. نیت درست ہونی چاہیے، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ جو آج کل رواج بن گیا ہے کہ قربانی کی فوٹو کھینچنا اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، یہ درست نہیں ہے. اس سے ایک تو ریاکاری جھلکتی ہے کہ ہم دکھا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی قربانی ہو گئی اور ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. کہیں نہ کہیں نام و نمود کا جذبہ بھی آ جاتا ہے. اور دوسری بات، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اسلامی احکامات سے تعلق نہیں ہے، وابستگی نہیں ہے، اور بھلے وہ دعویٰ کرے کہ ہم ویجیٹیرین ہیں، اور جتنے دعویٰ کرتے ہیں اس کے 90% ویجیٹیرین نہیں ہوتے ہیں، نان ویج کھاتے ہیں خوب کھول کے، دل کھول کے. لیکن اگر وہ کلیم کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے جانور کی قربانی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں. شریعت بھی ہم کو اس کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اسی طرح جانور کو جب ذبح کریں تو اس کا خیال رکھیں کہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے. اس کا خاص خیال رکھا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے. جانور کو جب ذبح کر دیں تو اس کی کھال اتارنے میں جلدی نہ کریں. بسا اوقات قصائی لوگ بزی ہوتے ہیں، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جانور گرا لیں تو زیادہ سے زیادہ پیسے بن جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ بہت جلد بازی کرتے ہیں. لیکن جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب تک مکمل طور پر یہ نہ ہو کہ ہاں اب اس کی جان نکل گئی ہے اور اس کا بدن ٹھنڈا پڑ رہا ہے، تب تک کھال اتارنے کی شروعات نہ کریں. اگر کوئی قصائی جلد بازی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا دیں کہ اگر تم صحیح سے قربانی کرو گے تو پیسہ دیں گے، ورنہ پیسہ کاٹ لیں گے تمہارا، تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ پیسہ کاٹنا نہیں چاہیے. اسی طرح نفلی قربانی، جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ اپنی طرف سے واجب قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کریں. ان کو اس کی ضرورت ہے، آپ کے مرحومین کو دل کھول کر قربانی کریں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ سال بھر بھلے گھر میں وہ تھوڑا ہاتھ روک کر خرچہ کریں، لیکن قربانی کے موقع پر وہ اپنے جتنے خاندان کے اہم لوگ تھے ان سب کی طرف سے قربانی کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ ایک سے زائد قربان کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرے. اسی طرح جو ہمارے جد امجد ہیں، قربانی جن کی یادگار ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن لوگوں کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں، وہ یہ کوشش کریں کہ ایک قربانی حضرت ابراہیم کے نام سے، ایک قربانی حضرت اسماعیل کے نام سے بھی کریں. یہ ان کا ہم پر حق ہے، امت کے محسن ہیں وہ. اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو اور وسعت دی ہے تو خلفائے راشدین کے نام سے کریں، حضرات حسنین کے نام سے کریں، ازواج مطہرات کے نام سے کریں، بنات طاہرات جو حضور کی بیٹیاں ہیں ان کے نام سے کریں. جتنی زیادہ سے زیادہ قربانی کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. ہاں اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ سب کے نام سے قربانی کرے تو وہ ایک قربانی ایکسٹرا کر لے اور سب کی نیت کر لے تو انشاءاللہ سب کو ہدیے کے طور پر یہ پہنچ جائے گا. اسی طرح اپنے مرحومین میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر استطاعت نہیں ہے
تو ایک جانور قربان کریں، سب کی نیت کریں، سب کو ثواب پہنچ جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے مرحومین یہ مستحق ہیں، ان کو ضرورت ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم والدین کے نام سے اور اپنے سگے رشتہ داروں کے نام سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش دلی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اچھی سے اچھی ریاکاری سے بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز 7:30 بجے ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لے آئیں۔